علامہ صاحب نے جو گفتگو کی ہمسایہ برادر ملک ایران میں ابھرنے والی صورتحال کے متعلق عالمی سیاست، اس میں پیش ہونے والے واقعات اور ان کے پاکستان کے اثرات، پاکستان پر اثرات، مولانا صاحب کے، علامہ صاحب کے اس موقف کی اور جتنی انہوں نے گفتگو کی ہے ہم بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ ایران کی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، ان کے اوپر ایک کڑا وقت ہے۔ وہ ایک بہت بڑی سازش کا شکار ہوئے ہیں، اور جس طرح علامہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر پاکستان میں اس وقت کوئی سمجھتا ہے کہ یہ سازش ایران کی سرحدوں تک رک جائے گی تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ جن سے ایران کا ایٹمی پروگرام برداشت نہیں ہو رہا، جبکہ وہ کہتے بھی ہیں کہ ہمارے کوئی ایٹمی پروگرام کو آگے لے کے جانے کے ارادے نہیں ہے، جن کے پاس ایٹم بم ہے ان کو وہ کیسے برداشت کریں؟ آج امریکہ اور اسرائیل کا جو سٹیٹڈ ایم ہے ایران میں، وہ رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں وہاں پر، اور خدا نہ خواستہ اگر اپنے وہ مذموم مقاصد میں ناکامیاب ہوتے ہیں تو وہاں پر جو حکومت ہوگی، جو رجیم ہوگی، اس کے بارے میں کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اول اسرائیل کی پراکسی ہوگی، دوم بھارت کی پراکسی ہوگی۔ اور اسرائیلی اور بھارتی پراکسی رجیم آپ کے پڑوس میں بیٹھ کر آپ کے ملک کے اندر کیا گل کھلائے گی، اس کے بارے میں کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ بتدریج پاکستان کی اپوزیشن اور عوام یہ چاہتی رہی ہے، اس جانب حکومت کی توجہ دلاتی رہی ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر جو ریجن کے اندر واقعات رونما ہونے جا رہے ہیں، اس پر پارلیمان کا، بھلے وہ فارم 47 کی ہے، ایک مشترکہ اجلاس بلائے۔ اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز ان واقعات پر ایک سیر حاصل گفتگو کریں اور ایک راستہ تلاش کریں پاکستان کے لیے، جس میں پاکستان کے مفادات کا، پاکستانی عوام کا، امت مسلمہ کا، ایران کی عوام کا، ہمارے پڑوسی ممالک کا، کہ کس طریقے سے بچاؤ کیا جا سکے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ قومی ادارے اس وقت پیرالائز ہو چکے ہیں۔ فیصلہ سازی ان اداروں میں نہیں ہو رہی، بلکہ بند کمروں میں بیٹھ کر کی جا رہی۔ بورڈ آف پیس والے معاملے کو آپ دیکھ لیجیے، کیا وہ معاملہ کابینہ میں ڈسکس ہوا؟ کیا وہ معاملہ پارلیمان میں ڈسکس ہوا؟ کیا پاکستان کی لوگوں کی رائے کو اس معاملے میں مقدم رکھا گیا؟ نہیں۔ اور وہ بورڈ آف پیس، امن کا بورڈ، جس میں فلسطینی لوگوں کی آواز تک شامل نہیں، ہم بلا چوں چراں اس میں شامل ہو گئے، یہ سوچے بغیر کہ ہمارا اہم ترین اتحادی چین اس سے دور ہے، دنیا کے باقی ممالک اس سے دور ہے، اور ٹرمپ صاحب کی مدح سرائی کرنے کے لیے ہم وہاں پر پہنچ گئے۔ یہ بورڈ آف پیس آج کہاں کھڑا ہے؟ اس کو اقوام متحدہ کے ایک متبادل پلیٹ فارم اور ایک نظام کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس بورڈ آف پیس کی سربراہی، اس کو لے کر چلنے والے امریکہ نے آج ایک اور اسلامی ملک پر اور ہمارے پڑوسی ملک پر حملہ کر دیا۔ اس وقت بھی ہم نے یہ سوال پوچھا
کہ اگر بورڈ آف پیس خدا نخواستہ ایران پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ تو حکومت کے لوگوں نے جو ہمارے ساتھ ٹاک شوز میں شریک ہوتے تھے، مختلف جگہوں پر ملتے تھے، کہتے تھے نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور آج ہو گیا۔ آج ہم کہاں کھڑے؟ کم از کم احتجاجاً پاکستان کی حکومت کو ایرانی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی دکھاتے ہوئے اس بورڈ آف پیس سے تو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ لیکن خاموشی ہے۔ جس طرح علامہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اب یہ گفتگو صرف ان حکمرانوں کے بند کمروں کے اندر نہیں ہوگی، یہ وہ گفتگو ہے جو پاکستان کے عوام کے دلوں کے قریب ہے، جس کے بارے میں پاکستانی عوام بہت حساس ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ بند کمروں میں بیٹھ کر فیصلے کر کے پاکستان کی عوام کے احساسات کو رد کر دے گا، ان کو خاطر میں نہیں لائے گا، تو یہ ان کی بھول ہے۔ پاکستان کے عوام، اہل تشیع ہوں، اہل سنت ہوں، جس مکتبہ فکر سے بھی ان کا تعلق ہو، آج ہمیں اپنے اختلافات بھلا کر متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ اور ہمارے اختلافات کو اتنے بڑے ہیں بھی نہیں۔ ایسی دنیا میں کہ جس میں اقوام متحدہ جنگ عظیم دوم کے بعد کا رائج کیا گیا نظام وہ کریش ہو چکا ہو، اس میں ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بننا پڑے گا، ایک دوسرے کی آواز بننی پڑے گی۔ ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں امریکہ اور اسرائیل اور زائنسٹ سوچ کا، جس نے ایران پر حملہ کیا۔ ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ان کا اگلا ہدف پاکستان ہوگا، ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس گٹھ جوڑ میں بھارت بھی شامل ہے۔ اس لیے ہم توقع کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں پاکستان کی حکومت سے کہ وہ آنکھیں کھولے اور پاکستان کے مفادات، پاکستان کی جغرافیائی سرحدیں بچانے کے لیے اپوزیشن کو، پاکستانی عوام کے احساسات کو مد نظر رکھے اور ایسی پالیسی اپنائے کہ جس پالیسی سے اس ملک میں کوئی شخص بھی اختلاف نہ کر سکے، اس کے اوپر اجماع ہو۔ تبھی ہم ان نئے ابھرنے والے حالات کا، بحرانوں کا مقابلہ کر سکیں گے، ورنہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ ساری تفصیلی بات ہوئی ہے، علامہ صاحب نے تفصیلاً گفتگو ہوئی، اور پھر مصطفیٰ بھائی نے جو چیزیں میرے ذہن میں تھی آلریڈی وہ کہہ بھی بیٹھے ہیں۔ لیکن بنیادی طور پر ایران کو اس کی اپنی جذبہ حریت کی سزا ان سازشوں سے اور ان طاقتوں سے مل رہی ہے جنہوں نے کبھی بھی جب سے دنیا آباد ہے توحید کو مانا ہی نہیں۔ آج ایران پوری امت مسلمہ کی قرض اتار رہا ہے۔ مجھے افسوس اس بات پہ ہو رہی ہے کہ صبح یہ حملہ ہوا ہے، ابھی تک ہنگامی طور پر جو ہماری مسلمان قوموں کی ایک تنظیم ہے OIC، اس کی میٹنگ کیوں نہیں بلائی گئی؟ اور اس میں پہل پاکستان کو کرنی چاہیے تھی۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، تو پھر اس قلعے کو اسلام کی اس وقت جتنی ضرورت ہے عالم اسلام کو یونٹی کی، تو ہم وہ کردار کیوں ادا نہیں کر رہے ہیں؟ میں مصطفیٰ بھائی کی اس بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے اس ناجائز حکومت جو ہے، جو ایک ناجائز طریقے سے مسلط ہے، ان سے مطالبہ کروں گا کہ غزہ جو پیس بورڈ ہے اسے فوری طور پر نکل جائے۔ افغانستان کے ساتھ جو معاملات اس وقت ہماری ہے اس کو ہالٹ کیا جائے۔
فی الفور جنگ بندی ہونی چاہیے ہمارے افغانستان کے بیچ، اور یہ بھی ان کے پیچھے بھی آپ چلے جائے تو یہی اسرائیل اور یہی امریکہ کھڑا ہوگا آج، اور انڈیا یہ ٹرائی کا ہے۔ آج صبح پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان بہت اچھا کر رہا ہے، اور دو ایسے لوگوں کا نام لیا جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی قوم ان کے بارے میں کیا جذبات رکھتی ہے۔ ایران میں مجھے آج صبح میں ان کا فالو کر رہا تھا تو ایک اکاؤنٹ ہے ایرانین ملٹری کا، کیا خوبصورت جملہ انہوں نے لکھا تھا کہ وی آر دا نیشن آف امام حسین، تو ہم بھی اسی نیشن سے ہے، یہ ہمیں سرنگو نہیں کر سکتے۔ فلسطینیوں کا مقدمہ، دنیا میں محکوم و مظلوموں کا مقدمہ جو ایران نے لڑا ہے، ہم پہلے بھی ایران کے شانہ بشانہ کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں اور آگے بھی کھڑے رہیں گے۔ اس وقت پاکستان کے اندر جو قومی یکجہتی کی ضرورت ہے، جو انتشار ہے ہمارے اندرونی صفوں میں، وہ بھی ایک بہت بڑی سوالیہ نشان ہے۔ ہم تحریک تحفظ پاکستان کے پلیٹ فارم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس وقت ملک کو جس قومی یکجہتی کی ضرورت ہے، اور اس قومی یکجہتی کی سب سے بڑی علامت جس کو پاکستان کی عوام کی نمائندہ اکثریت جس کو اپنا لیڈر مانتی ہے، عمران خان جو اس وقت جیل میں ہے، ان کے فی الفور پیرول پہ رہا کیا جائے۔ اگر پاکستان کی موجودہ سیٹ اپ جس کو ہم بجا طور پر ناجائز مانتے ہیں، لیکن کم از کم اتنی وہ کر سکتے ہیں کہ جو حالات بنے ہیں اس خطے میں، اور جس طرح مصطفیٰ بھائی نے کہا کہ اگلا نمبر پاکستان کا ہی ہوگا، یہ جو حکمران ہے جو نوبل انعام دینا چاہ رہے تھے ان قوتوں کو، جو آج جو مجھے اطلاع ملی ہے، علامہ صاحب مجھے کریکٹ کریں گے اف آئی ایم رانگ، کہ وہاں پہ یونیورسٹی میں میزائل انہیں طلبہ شہید کیے گئے اسکول کے، تو یہ جو ہمارے بہن بھائیوں کا خون بہا رہے ہیں وہ کس طرح ہمارے دوست ہو سکتے ہیں؟ تو ہم آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے یہاں اسلام آباد پریس کلب میں بیٹھے ہیں۔ ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان کو فوری طور پر رہا کیا جائے، اور سارے جو سیاسی قیادت ہے ان کی ایک میٹنگ ہو، جس طرح مصطفیٰ بھائی نے کہا ابھی 2 مارچ کو پارلیمنٹ کا مشترکہ سیشن ہے، پریزیڈنٹ نے خطاب کرنا ہے۔ میرے خیال میں پریزیڈنٹ کے خطاب کی اتنی کوئی ضرورت نہیں ہے اس وقت جتنے ان مسائل کو ایڈریس کرنا ضروری ہے۔ اس کو جو ہے نا وہ مؤخر کرے، اس کے اوپر ساری سیاسی قیادت، وہ پارلیمنٹ سے باہر ہو اندر ہو جتنی بھی ہو، وہ سارے اس کے سر جوڑ کر بیٹھے اور ایک قومی وحدت اور قومی یکجہتی کا ایسا فارمولہ نکالے۔ دیکھیں آئین پاکستان جو تحریک تحفظ پاکستان ہے کس لیے بنی تھی کہ ہم آئین کا تحفظ کریں گے، اور آئین یہی کہتا ہے کہ یہ جو بھی وہ ہوگا وہ ریپرزینٹ کرے گا دا ول آف دا پیپل آف پاکستان۔ آج پاکستان کی عوام اپنے ایران کے بھائی اور بہنوں کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن حکومتی سطح پر وہ مظاہرہ ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہا، اور اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اس میں سنجیدگی دکھائے، عمران خان کو رہا کرے، سیاسی قیادت بیٹھ جائے، پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہو، اور اس کے اوپر ایک ایسی پالیسی اپنائی جائے جس سے ہم امت مسلمہ کو اس وقت جوڑیں، اور ان مسائل سے جو ہمارا خطہ ڈسٹیبلائز ہو رہا ہے اسی صہیونی طاقتوں کی وجہ سے اس کا مقابلہ کریں۔ شکریہ۔ ایک سیکنڈ، یہ کچھ اصل میں قبلہ علامہ صاحب کے حکم پر چونکہ کریڈیبل ڈیٹا اویلیبل نہیں ہوتا اور اکثر لوگ مس گائیڈڈ ہوتے ہیں کہ ابھی تک